میں آج آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں. بہت مبارک ہو آپ کو. خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے. میں اپنی قوم کو، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو، آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز. ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، مدینہ کی ریاست نئی نئی بنی تھی، دو سپر پاورز تھیں، ایک طرف رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، اور دوسری طرف پرشین ایمپائر. مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں 627 تاریخ تھی دنیا کی، جب رومن ایمپرر کو، جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو خط لکھتے ہیں، اور 628 کو پرشین ایمپرر کو خط لکھتے ہیں. تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ بڑے بڑے سپر پاورز تھی، ان کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، حق اور سچ کا پیغام. اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے، اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے. اب یہ سوچیں کہ کون، کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لکھ سکتا تھا؟ صرف وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا تھا. اور انہوں نے جو وہ خط لکھے، کس کو پتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دے گی مسلمانوں کے سامنے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا، اللہ نے ایک خاص تحفہ دیا ہمیں پاکستان. اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ باحثیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے. وہ ماڈل تھا ہمارے لیے، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہ ماڈل تھا. تو میں جب اس یوم آزادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں، میں اب ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اصول بنے تھے، جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں. ہمارا ملک جب اٹھے گا، انہی اصولوں کے اوپر جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے. اور وہ اصول، ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے. جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پہ زور ڈالیں گے، اتنا ہی اللہ کی برکت آئے گی ہماری قوم پہ. اور یہ جو شروع میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. غیرت مند انسان کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کی. وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا.
اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم کھڑی ہوتی ہے. یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی. میں آج اپنے کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے. 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. میں آپ کا سفیر بھی ہوں، بن چکا ہوں، آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا. یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے، ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے. یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. مرنے کا خوف، رزق جانے کا خوف، ذلت کا خوف، اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے. اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیے. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے، اور یہ ماڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے. میں آج ادھر کھڑا ہو کے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ 52 سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا. آج سے 52 سال پہلے اپنے اسکول کے ساتھ آیا تھا. تب یہ چھوٹا سا شہر تھا، کاراکورم ہائی وے بھی نہیں بنا تھا، بڑی خطرناک سڑکیں تھی. یعنی یہاں سے گلگت سے جو ہنزا جب جانا تھا تو میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے، مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے. ہر 2000 گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی. تو جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا. اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے، اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان ساری جگہ پھرا ہوا ہوں، ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں. میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آج چیف منسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، خوبصورت 3 جگہ دیکھی ہے، لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی. ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے. 70 ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم
ویزے ختم کر دیے ہیں, ایئرپورٹ پہ ٹورسٹ ویزے ملیں گے. ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے, کئی علاقے تھے جدھر NOC چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ٹورزم آئے گی, جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی, حالات بہتر ہوں گے, آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا. اس کے علاوہ جو سی پیک ہے, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وہ گیٹ وے ہے, یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹ وے ہے. تو جو ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوگی, جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی. میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یوم آزادی پہ یہاں ہوں. میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دی, تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر, ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں. میرے خیال میں یہ جو نریندر مودی کر چکا ہے 5 اگست میں مقبوضہ کشمیر میں, انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے. جیسے ہی کرفیو اٹھے گا, انسانوں کا سمندر اپنی آزادی لینے کے لیے باہر نکلے گا, اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی آزادی مانگیں گے, اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو آزاد ہونے سے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آج ساری فیملیز, اپنی پاکستانی فوج, خواتین و حضرات, آپ سب کا شکر گزار ہوں. آخر میں مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی قربانیاں جو ناردرن لائٹ انفینٹری اس نے بعد میں بھی دی, وہ تو آپ نے جو 1947-48 میں قربانیاں دی وہ ہم سب کو پتہ ہے. آج میں شہداء کے وہاں جا کے دعا بھی کر کے آیا ہوں. میں آج خاص طور پہ اپنی پاکستانی فوج کو تو خیر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ جیتی, جو سپر پاور بھی جس طرح کی جنگ نہیں جیت سکے, انہوں نے جس طرح پاکستان میں جنگ جیتی اور ہمیں قربانیاں دی, ملک کو محفوظ کیا. میں پاکستانی فوج کو تو مبارک دیتا ہوں, لیکن آج خاص طور پہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں گلگت بلتستان سے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی, کارگل میں, وار آن ٹیرر میں, اور پھر سے جو ہیروز تھے 1947-48 کے, میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان گلگت میں خطاب کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ مودی نے جو کشمیر کے حوالے سے غلطی کی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا. اس موقع پر انہوں نے گلگت بلتستان کے بہادر عوام کو سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ کی قربانیوں کو ہم بھول نہیں سکتے. افواج پاکستان کے کردار کو انہوں نے سراہا کہ پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں جو افواج پاکستان نے شبانہ روز محنت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے نام کی ہیں. خواتین و حضرات, اب سے چند لمحوں بعد جشن آزادی کے پریڈ مارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی. آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو سب احتراماً اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں.
मिक्स है सर। नहीं सारे आर्मी मिक्स है। अच्छा अच्छा रेंजर्स भी है, जीबी स्काउट्स भी है। जीबी स्काउट्स ये पीछे राइट साइड में है सर, ये सामने ग्रीन ये वाला जी जी टोपी वाले हैं सर। वो नेवी है रेंजर्स एंड पे पुलिस है। पंजाब रेंजर्स। पंजाब रेंजर्स। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़-ए खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से आए। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है ये लज्जते आशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गमीन न किश्वर कुशाए। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अज़ा में सहर में। दिल मर्द मोमिन को फिर जिंदा कर दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। मार्च पास में सबसे आगे है पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी करता 17 सिंध रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट रियाज कर रहे हैं। इसके बाद निशान हैदर का फख्र सीने पे सजाया एनएलआई रेजिमेंट की नुमाइंदगी करता हम तूफान हम चट्टान हैदरान हैदरान, कर्नल शेर खान लालक जान हैदरान हैदरान। दस्ते की क़यादत कैप्टन इसरार कर रहे हैं। इसके बाद एफसीएनए ट्रुप्स और एफसीएनए लॉ का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट बिलाल कर रहे हैं। जोर लग रहा है मुझे। ये असल में रोडों में एसएससी नहीं है ना, असल तो सारे बड़े बड़े एसएससी में होते हैं। रेंजर वाले आपको बड़े नजर आएंगे, पंजाब रेंजर। गिलगित बल्तिस्तान को जदीद कम्युनिकेशन से आरास्ते करने वाला एससीओ का दस्ता कैप्टन नौमान की क़यादत में। एससीओ पहाड़ों और बर्फपूर चोटियों के पासबा, अमन और अमन के निगहबान जीबी स्काउट्स के जवान, जीबी स्काउट्स के इस चाको चौबंद दस्ते की क़यादत मेजर फाजिल कर रहे हैं। ज़माना अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान पाक रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक 3 विंग रेंजर्स पंजाब से है, इस दस्ते की क़यादत TSR रियाज कर रहे हैं। अपनी मखसूस रवायात और नज़्म व ज़ब्त के साथ जीबी पुलिस का दस्ता, जिसकी क़यादत इंस्पेक्टर मोहसिन कर रहे हैं। शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से, शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकी अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। उसी की ताबिशों से आसमाने फिक्र दानिश पर नई सुबहें बिखरती हैं, नए सूरज निकलते हैं। हर
एकदम तैयार, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम की अमली तस्वीर, बॉय स्काउट्स का दस्ता। कायद आजम मोहम्मद अली जनाह ने 22 दिसंबर 1947 को बहैसियत चीफ स्काउट पाकिस्तान का हल्फ उठाया। इस चाको चौबंद दस्ते की क़यादत स्काउट कैडेट मोहम्मद अली कर रहे हैं। वो जज्बा, वो वलवला, वो तंतना, आर्मी पब्लिक स्कूल का दस्ता नन्हे मुजाहिदों, नन्हे शहीदों की नुमाइंदगी करता हुआ ये मुनज़्ज़म और चाको चौबंद दस्ता, जिसकी क़यादत शहजाद अली कर रहे हैं। सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं? नहीं, एक आर्मी है, बाकी हमारे पब्लिक स्कूल हैं, गवर्नमेंट के हैं, नन आर्मी करते हैं। हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा स्कूल है, वो गवर्नमेंट के हैं। डिसिप्लिन की पहचान, मुल्क और मिल्लत को तालीम और तरक्की में भरपूर हिस्सा डालने वाला, जुटियाल के नाम से जानने वाला चाको चौबंद दस्ता पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस जुटियाल गिलगित, जिसकी क़यादत तबस्सुम अब्बास कर रहे हैं। नजर नकाब की जिगर शेर का इकबाल के हकीकी शाहिद हो तुम लिए बाद मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, या तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल हयात शहीद के पुरअज़म तलबा का दस्ता, जिसकी रहनुमाई हन्नान बली कर रहे हैं। रविश सितारों के मानंद और इस कौम के मुस्तकबिल के ज़ामिन फौजी फाउंडेशन स्कूल का दस्ता, जिसकी क़यादत सलमान खान कर रहे हैं। ये दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। और आखिर में दिल अफरोज साजो सामान से लेस जीबी स्काउट्स और एनएलआई रेजिमेंट सेंटर का दस्ता।